السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثقلین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ نیوز۔ ناظرین، غزہ جنگ کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کریں گے۔ دیکھیں، دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں اور جن کی آرمی کو اگر اکٹھا کیا جائے تو شاید یہ بہت بڑی تعداد میں ان کی آرمی بن سکتی ہے، شاید کہ کروڑ کے نزدیک یا 70-80 لاکھ، یعنی بہت زیادہ ان کی آرمی بن سکتی ہے۔ مگر ایک چھوٹا سا ملک کہ جس کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے، اسرائیل، وہ ان تمام اسلامی ممالک پر بھاری ہے، بلکہ پوری دنیا پر بھاری ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں نا اتفاقی اور اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ، امریکہ پلس یورپ کی سپورٹ۔ اسرائیل ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وجہ سے کھڑا ہے، اور اگر یہ 57 اسلامی ممالک اگر اسرائیلی کمپنیوں کا بائیکاٹ کر دیں، ان پر پابندیاں لگا دیں، تو اسرائیل گھٹنوں پر آ سکتا تھا، مگر ایسا کسی نے کیا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مذمتی قراردادیں وغیرہ وغیرہ، ایک فارمیلٹی پوری کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں، ایران نے آگے بڑھ کر لیڈ کیا ہے اور پراکسی وار کے ذریعے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خود ابھی اس نے اپنی فورس لانچ نہیں کی اور باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز نہیں کیا، کیونکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ خود کھل کر سامنے نہ آئے، خود وہ جنگ نہ لڑے، اور پراکسی وار کے ذریعے وہ اسرائیل کو نقصان پہنچائے، تاکہ بڑی جنگ جو کہ ایران اور اسرائیل کی ہوگی اس سے پہلے اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے اور اس کی طاقت کمزور کی جا سکے۔ تو اس میں ایران بہت حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اب بہت زیادہ خراب صورتحال ہے، خبریں بہت سی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بہت بڑا سانحہ سامنے آیا ہے، اس رمضان شریف میں بھی اسرائیل کو شرم نہیں آئی، خدا کا خوف نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے کہ جو قوم نبیوں کو، سینکڑوں ہزاروں نبیوں کو شہید کر سکتی ہے، اس کے لیے عام انسان، ایک عام مسلمان، اس کے آگے کیا چیز ہے؟ ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، مگر آپ نے وہ جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں جی ہمارے جانوروں پر بھی رحم کرو، اور مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ میرے پاس وہ ویڈیو آئی ہے اور دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں، اس مقدس مہینے میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر قحط ہے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، پینے کو ملتا نہیں ہے، اسرائیلی فوج کھانا، غذائی اجناس غزہ میں پہنچنے نہیں دے رہی، وہ بارڈر پر رکی ہوئی ہیں۔ جبالیہ میں ایک گرلز سکول کے باہر ایک بہت بڑا اکٹھ کیا گیا افطاری کے لیے۔ وہاں پر خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، جن کو جو افطاری کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اسرائیلی فوج نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے ان میں سے بیشتر کو شہید کر دیا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی تعداد، جتنی وہ ٹوٹل تعداد تھی ان میں ایک بہت بڑی تعداد شہید کر دی گئی ہے، جو بیچارے وہاں کھانے کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے آئے تھے۔ ابھی وہ روزہ افطار کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی ہے۔ یہ حالات ہیں، یعنی ان کا مقصد وہاں سے مسلمانوں کا صفایا کرنا ہے۔ ان کے حملے کے، ان کی جارحیت کے کوئی رولز نہیں ہیں، وہ ہر صورت مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل میں بھی اور اسرائیل سے باہر بھی۔ آج تک اسلامی ممالک کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ ایران عراق جنگ ہوئی، وہ بھی اسرائیل نے کروائی۔ جو بھی اسلامی ملک تھوڑا سا تگڑا ہوا، اسرائیل نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا مضبوط ہے، اس کا حکمران تگڑا ہے اور یہ آنے والے وقت میں میرے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، تو اس نے امریکہ کو کہہ کر اس اسلامی ممالک کے ساتھ امریکہ کی جنگ کروا کے، حملہ کروا کے اس کے حکمران کو بھی شہید کروایا اور وہاں کی عوام کو بھی لاکھوں کی تعداد میں شہید کروایا۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے ایران عراق جنگ جو کہ 80 کی دہائی میں کروائی گئی، 10 سال جنگ رہی۔ اس کے بعد پھر عراق پر جو حملہ کروایا، پہلے عراق اور کویت کی جنگ کروائی گئی، اس کے بعد پھر امریکہ کو عراق پر حملے کے لیے آمادہ کیا گیا، جو کہ 2 بار کیا۔ وہ جنگ 2 بار ہوئی اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں عراقی مسلمان، معصوم بچے، خواتین، حاملہ خواتین، نوجوان لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر شام کے اوپر جو انہوں نے جارحیت کروائی، امریکہ نے جو حملہ کیا بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے، اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ۔ یہ ایک بہت بڑی گریٹ گیم ہے۔ اسرائیل ہر صورت میں غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ غزہ کے ساتھ جو سمندر ہے وہاں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر ہیں، قدرتی گیس اور تیل کے۔ اس کے علاوہ بھی غزہ میں بہت زیادہ معدنی وسائل موجود ہیں جن کے اوپر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ پہلے تو وہ یہ تھا کہ یہ بالکل بیچارے، ان کے ہاتھ میں گلیل ہوتی تھی تو یہ گلیل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے تھے، پتھروں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور وہ ٹینکوں پر چڑھ کر آتے تھے
وہ جدید اسلحہ لے کر آتے تھے تو وہ ان کے نوجوانوں کو شہید کرتے تھے، ان کے گھروں میں گھستے تھے، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور ان کو سال ہر سال اپنی قید میں رکھتے تھے، ان کے ساتھ ریپ کرتے تھے اور ان کو اپنے جنسی غلام بنا کر رکھتے تھے۔ صدا سے 75 سال سے یہ کرتے آئے ہیں یہ۔ بلکہ ایسی خواتین بھی سامنے آئی ہیں کہ جو 50 سال سے قید ہیں، یعنی ان کی عمر 65 سال اب ہوئی ہے اور وہ ان کو وہاں کی قید میں 50 سال ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ لڑکیاں، وہ بچیاں 15 سال کی تھیں تو وہ ان کو اٹھا کر لے گئے بغیر کسی کیس کے، ان پر وہاں کوئی مقدمہ نہیں چلایا، بس ان کو بند کر دیا، ان کا جنسی استحصال کیا، ریپ کیا، ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور صدا سے یہ چلتا آیا اور 50 سال ان کو ہو گئے قید میں۔ مگر مسلمان حکمرانوں کو غیرت نہیں آئی۔ کہاں سے لائیں سلطان صلاح الدین ایوبی؟ آج کہاں سے لائیں نور الدین زنگی؟ آج کدھر گئے مسلمانوں کی غیرت؟ کدھر گئی؟ محمد بن قاسم جیسا جرنیل کدھر سے لائیں کہ جس نے صرف ایک عورت کی آواز سن کر سندھ و ہند پر حملہ کر دیا تھا؟ یہ پورا اس وقت ہندوستان ہی تھا، یہ ہندوستان میں سب سے پہلے محمد بن قاسم ہی آیا تھا، صرف ایک عورت کی آواز سن کر، مسلمان عورت کی آواز سن کر۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ غزہ جنگ اب بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہونے والی ہے اور یہ عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ غزہ کی سپورٹ کے لیے، اس کی مدد کے لیے رشیا اور چائنا موجود ہیں، جو کہ اس کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں مزید اس کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی بہت بڑا بلنڈر جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی، امریکہ نے اس کو ویٹو نہیں کیا۔ سیکیورٹی کونسل نے اس قرارداد کو، جنگ بندی کی، سیز فائر کی قرارداد کو منظور کیا ہے، مگر اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں امریکہ کا دورہ میار دیکھیں کہ اگر کسی اور ملک کے ساتھ، کسی اور ملک کے خلاف ایسی قرارداد پیش کی جائے، سیکیورٹی کونسل اگر قرارداد پیش کرتی ہے تو پھر اس پر عمل درآمد طاقت کے ذریعے کرواتی ہے۔ یعنی امریکہ نیٹو کی مدد لے کر 40-50 ملکوں کی فوج کو لے کر اس ملک کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، جس طرح انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا، جس طرح انہوں نے عراق کے ساتھ کیا، جس طرح یہ کرتے ہیں دنیا کو پتہ ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مگر یہاں آ کر امریکہ بے بس ہے۔ قرارداد تو پاس ہو گئی سیکیورٹی کونسل میں، اب اس پر عمل درآمد کون کروائے؟ کیا امریکہ کروائے؟ امریکہ تو خود اسرائیل کا ساتھی ہے، تو کیسے کروائے گا؟ تو اس میں مسلمانوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول توسر باباہر۔ شمشیر پہلے، بندوق پہلے، اپنا دفاع پہلے، عیاشی بعد میں۔ جن لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، جو کہ عرب ہیں، فلسطین عرب ہے نا، عربوں کے بھائی ہیں یہ، سعودی عرب جیسے ملک کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ سٹینڈ لیتا، وہ اسلحہ دیتا، وہ غذا فراہم کرتا، وہ پیسہ فراہم کرتا، وہ اپنی فوج بھیجتا، وہ اسلامی ملکوں کی فوج۔ کہاں گئی وہ جو سعودی عرب میں، جہاں جنرل رحیل شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قیادت میں ایک عالم اسلام کی متحدہ ایک فورس تشکیل دی گئی تھی، تو آج وہ کہاں گئی؟ کیا یہ سارا ایک صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں؟ یہ اب کدھر گئی یہ فورس؟ سعودی عرب اس فورس کو استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ سعودی عرب صرف پیسہ ہی لگا دے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف ایک ملک کی آرمی، صرف پاکستان کی آرمی ہی اسرائیل کے لیے کافی ہے۔ صرف سعودیہ فنانشلی سپورٹ کرے اور ساتھ چلے، کھڑا ہو جائے، کیونکہ پہلا رائٹ تو اس کا بنتا ہے، کیونکہ فلسطینی عرب ہیں۔ جب ایران میں خمینی انقلاب لے کر آیا 1979 میں، 1979 میں، تو اس انقلاب کے بعد صدام کو آگے لگایا گیا، عراقی صدر صدام حسین کو، اس کو کہہ کر ایران پر حملہ کروایا گیا کہ یہاں تو شیعہ انقلاب آ گیا ہے، یہ تو شیعہ ہیں اور یہ اجمی ہیں، ہم عربی ہیں، یہ اجمی ہیں۔ اس وقت تو عربی اور اجمی کی بات ہو گئی اور انہوں نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا ایران کو۔ ایران نے بھی جوابی حملہ کیا اور یہ جنگ 10 سال چلتی رہی اور ان عربوں کو توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا بڑا سٹینڈ لے لے گا۔ انہیں یہی تھا کہ 2-4 مہینے 6 مہینے میں ہم وہاں کی حکومت کو ختم کر دیں گے اور دوبارہ سے ایک امریکہ نواز حکومت، عرب نواز حکومت دوبارہ سے وہاں پر ہم تشکیل دے لیں گے، مگر ایسا ہو نہ سکا، ان سے وہاں کی حکومت ختم نہ ہو سکی۔ مگر اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ عرب اور عجم والا فارمولہ ہی اگر انہیں استعمال کرنا تھا تو وہ اب بھی کر لیں، اب کیوں نہیں کرتے؟ فلسطینی تو عربی ہیں، ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ان کی حاملہ خواتین کو یہ شہید کر رہے ہیں اسرائیلی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، بزرگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی فیملی جا رہی ہے یا یہ کوئی، وہ کسی کی تمیز ہی نہیں کرتے۔ انہیں صرف فلسطینیوں کو قتل کرنا آتا ہے کہ بس ان کو ہر طریقے سے، کسی بھی طریقے سے ان کو قتل کریں۔
ان کی اپنی تو آبادی کم ہے، وہ مسلمان ممالک کی آبادی بھی کم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کی آبادی بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اور یہ جو کووڈ-19 آیا تھا، کرونا کی وبا جو آئی تھی، اس کے پیچھے بھی ان یہودیوں کا ہاتھ تھا، اور اس وبا میں انہوں نے پیسہ بھی بڑا کمایا، انہوں نے ماسک تیار کیے، انہوں نے بہت کچھ ایسی پروڈکٹس تیار کی، ان نے ویکسینز تیار کی، بہت کچھ ان نے کیا۔ پہلے یہ وبا پھیلاتے ہیں، اس کے بعد اس کی ویکسین لے کر آتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ اس طرح کی یہ گھٹیا قوم ہے۔ یہ وہی قوم ہے کہ جس نے ہزاروں انبیاء کو شہید کیا۔ تو جو انبیاء کو شہید کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک عام انسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور ہمارے حکمران بس مذمتی قراردادیں پیش کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، 57 اسلامی ممالک مسلمانوں کا قتل عام نہیں رکوا پا رہے، جنگ بندی نہیں کروا رہے، بلکہ اس کو جنگ نہیں کہنا چاہیے، میں تو اس کو جنگ کہنے کے حق میں نہیں ہوں۔ جنگ وہ ہوتی ہے کہ جو دو ممالک آپس میں کریں، یہ جارحیت ہے۔ اور کچھ لوگ اس کا ذمہ دار، اب ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ جنگ حماس نے چھیڑی ہے، حماس پہلے حملہ نہ کرتی، اکتوبر میں جو حماس نے حملہ کیا۔ وہ اللہ کے بندو، حماس نے حملہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر انہوں نے 75 سالہ مظالم برداشت کرنے کے بعد حملہ کیا۔ 75 سال سے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس وقت اگر اکتوبر میں حماس حملہ نہ بھی کرتی تو حماس کے پاس پوری رپورٹس آ چکی ہوئی تھیں کہ اسرائیل کسی نہ کسی بہانے غزہ پر حملہ کر کے تو غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ پکی رپورٹ ہے، بلکہ میرے پاس رپورٹس آئی ہیں، میں نے خود یہ رپورٹس دیکھی ہیں۔ وہاں پر اسرائیل میں ڈیبیٹ چل رہی ہے غزہ میں یہودیوں کو بسانے کی، غزہ میں یہودی بستیاں دوبارہ سے تعمیر کرنے کی۔ وہاں پر یہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں، اور وہاں عام شہری جو ہیں ان سے رائے لی جا رہی ہے، عام یہودیوں سے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی عطا کی ہوئی زمین ہے جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم خدا کی بہترین مخلوق ہیں، ہم غزہ میں رہیں گے، اور غزہ کے جو لوگ ہیں فلسطینی عرب، وہ وہاں سے چلے جائیں۔ اتنی بڑی دنیا ہے، وہ کینیڈا میں چلے جائیں، وہ افریقہ میں چلے جائیں، وہ فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، اور تم چلے جاؤ، اور تم کیوں نہیں جاتے؟ اسرائیل نام کی تو ریاست کوئی نہیں تھی، تم نے تو فلسطین پر آ کر، فلسطینیوں کی بڑی مہربانی نے تمہیں پناہ دی، تم نے تو فلسطین میں آ کر اپنی آبادی قائم کی۔ یورپ میں تمہیں ہٹلر نے مار کر بھگایا، کوئی ملک تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو فلسطینیوں نے تم پر نیکی کی، فلسطینیوں نے تمہیں گھر دیے، تمہیں زمینیں دی، تو تم نے آہستہ آہستہ وہاں اپنی آبادی بڑھا کر تم نے ان کو بے گھر کر دیا، اور فلسطین کا نام ہی اسرائیل رکھ دیا۔ اسرائیل کسی ملک کا نام نہیں ہے، اسرائیل فلسطین کا دوسرا نام ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اب فلسطینی مضبوط ہو چکے ہیں، قربانیاں تو بہت دے رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ میڈیا جو شہادتیں بتاتا ہے، کوئی 30,000 بتاتا ہے، کوئی 27,000 بتاتا ہے، کوئی 35,000 بتاتا ہے، یہ سب غلط ہیں۔ خود فلسطینی کہتے ہیں کہ شہادتوں کی تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہے، خود فلسطینی کہتے ہیں۔ وہاں پر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے وہ بے پناہ ظلم کر رہا ہے۔ وہاں پر بچوں کو شہید کیا گیا، اور جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، یعنی صرف 25,000 تعداد بتائی جا رہی ہے، جبکہ فلسطینیوں کے مطابق صرف بچوں کی شہادت کی تعداد لاکھ سے اوپر ہے۔ جو خواتین ہیں ان کی شہادت کی تعداد لاکھ سے اوپر ہے، جو نوجوان ہیں ان کی شہادتوں کی تعداد لاکھ سے اوپر ہے، اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔